گفتگو کا عنوان ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے لے کر 20 یا 21 تک۔ اس میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجی، چونکہ سید الانبیاء سے پہلے زمانہ حضرت عیسیٰ کا تھا اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا تھا، اسی لیے کثرت کے ساتھ اس قوم کو مشابہت ہے ان دونوں اقوام سے، اور سابقہ بھی ان سے ہی پیش آتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں کثرت سے ان کی مثال دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ آیت سے مراد نشانی، معجزات۔ تورات کی آیتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو معجزات تھے 9 جو مشہور ہیں وہ معجزات بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یہ کہ آپ نکالیے اپنے قوم کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلمت کی، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اور ظلمت کے معنی تاریکی کے آتے ہیں، اندھیرے کے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم بھی ظلمت ہوگا قیامت میں، تاریکی ہوگا۔ جیسے نماز نور ہوگی، ایسے ہی ظلمات ہیں، یہ تاریکیاں ہوں گی۔ جتنے ظلم ہیں، جتنے مظالم ہیں، سب کے سب اندھیرا ہوں گے۔ تو چونکہ تاریکیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اسی لیے ان تاریکیوں سے نکالنا ہے نور ایمان کی طرف، اور نور ایمان تک لانے کے لیے، تاریکیوں سے نکالنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے بآیاتنا، نشانیاں۔ نشانیوں کو دیکھ کر جب نبی کو نبی اور رسول کو رسول تسلیم کر لیں گے تو ان کی اتباع کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ قوم جو اندھیریوں میں ہے، گمراہیوں میں ہے، عقائد کی خرابیوں میں ہے، ان سے نکل کر نور ایمان کی طرف آئے گی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ ٹکڑا بار بار سوچنا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور یاد دلائیے ان کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو۔ ایام جمع ہے یوم کی، یوم کے معنی دن، اور با جو ہے یہ اس کے لیے تعدیہ پیدا کرتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو ان کے سامنے پیش کرو۔ وہ کون سے دن مراد؟ جس دن میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا تھا، مثلا فرعون غرق ہوا، یا کسی قوم سے کسی پیغمبر کو تکلیف راحت ہو گئی، نجات مل گئی، تو کوئی اہم واقعہ جس دن پیش آیا ہو، ان تمام واقعات کے دنوں کو ایام اللہ کہا۔ تو خلاصہ یوم بدر، یوم احد، یوم حنین، یوم احزاب، جتنے بھی ایسے ایام گزرے ہیں، تاریخی دن جن میں اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، ایسے دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اب مماثلت سے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھی ایام اللہ؟ مقام تیہ میں بادلوں کی چھاؤں، من اور سلوہ، کپڑے بجائے گندے ہونے کے صاف ستھرے، کھانے کے واسطے بہترین انتظام، پیاس لگی تو پتھر سے چشمہ جاری، یہ سب کیا ہیں؟ ایام اللہ۔ یاد دلاؤ ان کو۔ یاد دلانے کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ تمہارے ساتھ اتنے زیادہ انعامات کرتے ہیں نبی کی دعاؤں کے ذریعے، تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس طرح سے اللہ کے احسانات اور اللہ کی قدرت کے مشاہدات دکھلا کر ان کے دل کو متاثر و مرعوب کرنا، تاکہ وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ گویا نصیحت کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان تمام معاملات میں جن کا ابھی ذکر آیا، ان تمام معاملات میں لآیات، نشانیاں ہیں، لیکن 2 صفات والے انسان کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ ان معاملات میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور،
ہر صبار صابر کے ذریعے سے مبالغہ بنا ہے. صبار بہت صبر کرنے والا اور شکور بہت شکر کرنے والا. شکور بھی فعول کے وزن پر مبالغہ ہے اور صبار بھی جبار کے وزن پر مبالغہ ہے. بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا. بندوں کے واسطے دو ہی راستہ ہے, ایک صبر اور ایک شکر. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دونوں میں کامیابی رکھا ہے. اگر پریشانی کے حالات آئے, بندے نے صبر کیا تو فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں کا تو اجر اللہ فرماتے ہیں حساب سے نہیں دیں گے, ہم بے حساب دیں گے. تو اگر مومن صابر ہے بغیر حساب کا حقدار بنتا ہے, اور اگر مومن شاکر ہے, نعمتوں میں ہے, خوشحالی میں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اس شکر کرنے کے صلے میں ہم مزید نعمتوں کا اضافہ کریں گے. اور وہ اضافہ یہی ہونا ضروری نہیں ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, دونوں جہان میں ہو سکتا ہے. وعدہ اللہ یعنی لئن شکرتم لازیدنکم, آگے الفاظ آ رہے ہیں. تو مومن کے حق میں دونوں صورتیں مفید ہیں, مضر نہیں. تکلیف آئی صبر کر لیا, اور خوشحالی آئی تو شکر کر لیا. لیکن شکر کے معنی وہ نہیں کہ زبان سے شکر الحمدللہ کہہ دیا بس ہے. شکر کی تعریف پیچھے بارہ آ چکی ہے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا, یہ شکر ہے. کسی نے آپ کو کچھ رقم دی کہ فلاں کام میں خرچ کرنا, اس کام میں آپ نے خرچ نہیں کیا تو اس کی بات کو آپ نے ٹال دیا, یہ شکر کہاں سے ہوا؟ ناشکری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں, بندہ ان نعمتوں کو اس اللہ کی مرضی میں استعمال کرتا, یہ شکر ہے. اور جب نعمتوں پر فخر آئے تو منعم کی یاد, نعمت دینے والے کی یاد بھی آئے, یہ شکر ہے. نعمت کو خرچ کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی معافیت میں خرچ نہ کرے, یہ بھی شکر ہے. تین چیزوں کا مجموعہ شکر ہے. تو صبار اور شکور, یہ دو لفظ اللہ نے یہاں پر اس لیے فرمایا کہ صبر کرنے والا جب بہت صبر کرنے والا ہوگا تبھی ان واقعات میں نشانی ملے گی اس کو. اور جو بہت شکر کرنے والا ہے بندوں میں سے, اس بندے کو بھی ان واقعات میں نشانی ملے گی. تو مومن کو دو حال میں, ہر حال میں خوش ہونا چاہیے. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ تم دو میں سے ایک ہمیں بہرحال ملے گا, الا احدى الحسنیین, یا تو ہم شہید ہوں گے شہادت ملے گی, یا تو پھر ہم غازی ہوں گے اجر اور غنیمت ملے گا. دو میں سے ایک مل کے رہے گا. الا احدى الحسنیین, یہ دو حسن کیا ہیں؟ یہ دونوں حسن یہی ہیں. یہی دونوں حسن یہاں مومن کے واسطے بھی ہیں. ہمارے پورے احوال تقسیم کریں گے, یا تو موقع شکر ہوگا یا موقع صبر ہوگا. صابر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ صابر اگر ان انعامات کو یاد کر لے, کچھ بھی نہیں اس میں سے ایک یاد رکھ لے, اللہ میرے ساتھ ہیں, تو بس کافی ہے اس کے لیے. اور اگر مقام شکر ہے تو نعمتوں میں فراوانی ہوگی, یہاں بھی اور وہاں بھی. بس شرط یہ ہے کہ نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرے. یہ ہے پیغام حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے ان کی قوم کو دیا کہ اس طریقے سے ان کو گمراہیوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئیے. اب انہوں نے قوم سے کیا کہا اور کیسے کہا, اس اجمال کی تفسیر آ رہی ہے 4 آیتوں میں. ان میں دیکھیے آپ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے, اذکروا, یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمتیں, علیکم, جو تم پر ہیں. یہ دیکھو ایام اللہ یاد دلاتے ہیں. اوپر کہا تھا نا ایام اللہ, اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. تو وہ دن جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں تم پر کثرت سے تھی, مقام تیہ کے دن یاد دلا رہے ہیں کہ من اور سلوہ کھائے, ابر اور رحمت کی چھاؤں میں رہے, اور ہمیشہ پتھروں سے چشمے جاری کو تم استعمال کرتے رہے.
کپڑا گندا ہونے کی شکایت ہوئی تو کپڑے کو اللہ نے صاف کر دیا، کپڑا گندا ہوتا ہی نہیں، اللہ کی قدرت، یہ یاد دلایا نعمت اللہ علیکم۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ تم کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے، اس غلامی کے ایام کو یاد کرو کہ تم کو اللہ نے نجات دیا میرے معجزات کے ذریعے مجھے بھیج کر۔ اب تم میری راہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ، جبکہ تم کو نجات دیا، من آل فرعون، فرعون کے آل سے، آل سے مراد یہاں اہل ہیں، خاندان نہیں، اس کو اولاد نہیں تھی۔ اللہ کی شان دیکھو، جو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، یہ رب اولاد کا محتاج تھا، اولاد نہیں دیا اللہ نے، فرعون کو اولاد نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ایسے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے وہیں کا وہیں ثابت کر دیا، جو تم اولاد کے محتاج ہو، ایک اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو، تم رب اعلیٰ بننے کے لائق کیسے ہو گئے؟ وہیں کا وہیں دہرائی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر بی بی عائشہ نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ان کو ہم بچہ بنا لیں گے، ہمارے بیٹا نہیں ہے، بیٹا بنا لیں گے اس کو۔ اگر بیٹا ہوتا تو ان کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، سورہ قصص پارہ 20 میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی دکھا دیا ساری دنیا کو کہ جو ایک عورت سے اولاد کا محتاج ہو، یہ تمہاری سجدہ کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ نے اس انسان سے، تو یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہے، جب آل فرعون آئے تو مراد ہے فرعون والے، فرعون کے کارندے، فرعون کی فکر پر چلنے والے، فرعون کے نوکر چاکر۔ جہاں بھی آل کا لفظ آئے اس میں دونوں امکان ہوتا ہے، آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور آل سے مراد اس کے ہم فکر انسان بھی ہوتے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب شکھاتا، تم کو چکھایا کرتے تھے وہ لوگ برے برے عذاب، سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تکلیفوں کے ضمن میں کچھ کا ذکر کیا ہے، بقیہ آپ سمجھ جائیے کہ کتنا شدید جرم تھا اور کتنا شدید تھا وہ انسان۔ یسومونکم سوء العذاب، برے برے عذاب چکھایا کرتا تھا۔ فرعون کے تمام کارندے سخت عذاب دیا کرتے تھے۔ اس کے عذابوں میں سے ایک تفصیل آئی ہے سورہ تحریم پارہ 21 میں، پارہ 28 میں، کہ یہ میخوں والا تھا، انگلیوں میں کیل ٹھوک دیا کرتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، یہ میخوں والا تھا۔ تو یہ فرعون بڑا سخت عذاب دیتا تھا۔ اور اس میں سے ایک تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا، جیسے لڑکا پیدا ہوا ذبح۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ابنا ابن ان کی جمع ہے، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے، جیسے معلوم ہوتا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا۔ لکھا ہے قصص النبیین میں کہ جیسے ان کے لیے کوے کی آنکھ ہو اور چیونٹی کی ناک ہو، ہاں، وَلَهُمْ شَامَّةُ النَّمْلِ وَغُرَابُ الْعُيُونِ، جیسے کوے کی آنکھ ہو دور سے دیکھتی ہے اور چیونٹی کی ناک ہو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، جیسے کوئی لڑکا پیدا ہوا فوراً پہنچ جاتے، چھین کے ذبح کر ڈالتے۔ لیکن اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے محل میں پرورش کراتے ہیں، ان کے خرچے سے۔ اللہ کی یہ شان ہے۔ یہاں تو اجمالی بات آئی ہے، اصل تفصیل تو سورہ قصص میں آئے گی۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے، زندہ رکھنا چاہتے۔ حیات میں الف سین سے لگائے تو چاہنا حیات، یعنی استحیاء، تمہاری حیات کو وہ چاہتے۔ کس کی؟ تمہاری عورتوں کی، عورتیں زندہ رہیں، گھر میں برتن دھوئیں گی، جھاڑو کریں گی، گھر کی صفائی کریں گی، ماما گیری کریں گی، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ اب سوچو کہ جس قوم کے بیٹے پورے مر جائیں اور جس قوم کی پوری بیٹیاں زندہ ہوں، ان کی ذلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے واسطے بلا تھی، بلا مانے آزمائش، بلا ابن بروون کے مانے آزمائش تھی۔
امتحان تھا، سخت گھڑی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بلا تھی۔ اب عظیم کے معنی بڑا، یہ عظیم اگر صفت ہے بلا ان کی تو معنی بڑی بلا، اور اگر یہ عظیم صفت ہے ربکم کی تو تمہارے بڑے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ اگر رب کی آزمائش ہے تب بھی بڑی سخت، اور اگر رب کہتے ہیں کہ تمہاری وہ آزمائش بڑی تھی، جس بات کو رب نے بڑا کہہ دیا ہو وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ بالعموم مفسرین اس کو عظیم کو بلاؤن کی صفت بتاتے ہیں، بلاؤن عظیم من ربکم، یوں ہے تمہارے لیے اس میں بڑی مصیبت تھی، بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس میں اشارہ کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ تمہارے پاس ہمارے معجزات لے کر آئے، اگر تم نے اس نعمت کی قدر کی تو تمہارے یہ برے دن ختم ہو جائیں گے، اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ نعمت کی قدر کرنے پر ہم مزید نعمتیں دیں گے کہ برے دن ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کے برے دن کو ختم کر دیا، فرعون غرق ہوا، یہ قوم نجات پائی، آگے بڑھ گئی۔ لیکن اب اس قوم نے بجائے حضرت موسیٰ کے انتظار کرنے کے آپ گئے تورات لانے کے لیے، یہ قوم بچنے کے پوجے میں لگ گئی، ناشکری کیا۔ اس ناشکری کا عذاب ان کو ملنا ہی تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا تمہارے پروردگار نے، کیا اعلان تھا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لئن اگر، شکر تم شکریہ ادا کیا تم نے، شکر تم پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، لیکن ان داخل ہونے سے یہ پاسٹ ٹینس فیوچر بن جاتا، مستقبل بن جاتا۔ کبھی بھی اگر پاسٹ پہ آ جائے ان تو وہ ماضی نہیں رہ جاتا، مستقبل بن جاتا۔ لئن شکر تم، اگر تم شکر کرو گے، اگر تم نے شکر کیا نہیں، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ کروں گا۔ کس میں زیادہ کروں گا؟ ذریعہ شکر میں، یعنی نعمتوں میں، جس کی بنا پر تم پر شکر واجب ہوا تھا وہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، یہاں کفرتم سے مراد کفر کیا نہیں، کفران نعمت جس کو بولتے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کی، تو کیا فرمایا؟ ان عذابی لشدید، البتہ بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تم کو عذاب دوں گا، دیکھا پہلو کتنا پیارا ہے، اوپر کیا تھا؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو میں تم کو عذاب دوں گا، ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ رب کریم کی رحمت کا اندازہ کیجیے، کیا فرمایا؟ اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے، لیکن عذاب دوں گا یہ میری مرضی ہے، کبھی دوں گا کبھی معاف کر دوں گا، کسی کو دوں گا کسی کو نہیں دوں گا، میری مشیت پہ وہ موقوف ہے۔ اسی لیے یہاں وعید دی، کفران نعمت پر عذاب کی وعید نہیں کہا، بلکہ فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سختی سے ڈرانا مقصود ہے، لیکن رحمت سے مایوس کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا عذاب یقیناً سخت ہے، لیکن میں جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لفظوں میں اشارہ ہے رحمت کے عموم کی طرف، کہ ہر کفران نعمت کرنے والے کو عذاب دینا لازم نہیں ہے، جیسے شرک پر لازم ہے، کفر پر لازم ہے، ایسے یہاں لازم نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، آگے الفاظ آ رہے ہیں، اللہ کی شان ہے یہ۔ اب اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو کس کا نقصان ہوگا، یہ سمجھانا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرنا ناقدری ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، بچوں کو صالح نہیں بنائیں گے، ناقدری ہے، اولاد کی ناقدری ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کی ناقدری ہے۔ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، مسجدوں کی ناقدری ہے۔ اگر ہم نے یہ سب کیا تو گھاٹا کس کا ہوگا؟ قوم کے افراد اگر یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا رب
صمد اور بے نیاز ہے، ہمارے کسی ناشکری سے اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوگا۔ جو ناشکری کرے گا اسی کا گھاٹا ہوگا۔ فرد کرے گا فرد کا، افراد کریں گے افراد کا، قوم کرے گی قوم کا، ملک کرے گا تو ملک کا۔ اس زمین پر جتنے انسان بستے ہیں سارے مل کر بھی کفر کریں تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ ہیں اگلی آیت کے، سنیے اب۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، پیغمبر کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی پیغمبر اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، انتم تم، ومن فی الارض جميعا، اور جتنے زمین میں ہیں سب مل کے اکٹھا، انتم تم، ومن فی الارض، اور جتنے زمین میں ہیں جمیعا، سب کے سب مل کر ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ غنی ہے تعریفوں والا۔ غنی کے معنی بے نیاز ہے، آپ کی سجدوں سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ کی دعاؤں سے کچھ اثر نہیں پڑتا، اور حمید اپنی ذات میں ہے، تم تعریف کریں گے تو تعریف ہوگی ایسا نہیں ہے، وہ حمید اپنی ذات میں ہے۔ کوئی تعریف کرے یا تعریف نہ کرے، کوئی حمد بیان کرے کوئی حمد بیان نہ کرے، وہ اپنی ذات میں حمید ہے، اپنی ذات میں غنی ہے۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو، اور حمید کہتے ہیں جس کی ذات سراپا حمد ہو، یعنی اس کی تعریف، آپ کسی شے کی تعریف کریں گے تو گھوم پھر کے اسی کی طرح لوٹے گی۔ آپ کر کے دیکھ لو، یہ بات ہم نے کیا سورہ فاتحہ کے درس میں۔ آپ نے کہا ایک حسین خوبصورت چہرہ ہے، چہرے کی تعریف کر رہے ہیں مگر چہرہ بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تاج محل بہت خوبصورت ہے، تاج محل بنانے والے انسان کو جس نے بنایا اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ چاند بہت خوبصورت ہے، چاند بنانے والے خالق کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے۔ کائنات میں آپ کسی کی تعریف کریں گے وہ لوٹ کے گھوم کے وہاں جائے گی، اس لیے اپنی ذات میں وہ حمید ہے، آپ کے حمد کا وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا اعلان، اور پھر قرآن کریم میں صراحتاً اس کا تذکرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے ذات میں غنی ہے۔ جو بندے اللہ کا حکم مانیں گے ان کا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانیں گے انہیں کا نقصان خسارہ ہوگا۔ اب یہاں سے کسی کو اگر شک ہے تو آؤ میدان عمل میں آؤ، ہم دکھاتے ہیں ناشکری کرنے والوں کا انجام دنیا میں اب تک کیسا ہوا اور آئندہ بھی کیسا ہوگا۔ الم یاتکم، کیا تم تک خبر نہیں آئی؟ الم یاتکم، آ کے معنی کیا، اور لم یاتی نہیں آئی، کم تمہارے پاس، نبأ خبر، کس کی خبر؟ نبأ الذین من قبلکم، ان کی خبر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد اور عاد کی قوم، وثمود اور ثمود کی قوم۔ الفاظ دیکھیے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، اتنی قوموں کی خبر آئی ہے تو پتہ لگا لو کیا انجام ہوا ان کا، اور ان کا انجام کیوں ہوا؟ ناقدری کی وجہ سے، اور ان کو ہلاک کرنے سے اللہ کی شان میں کمی نہیں آئی، ان کے ختم کر دینے سے اللہ کی غنا پہ اثر نہیں آیا، ان کے ختم کر دینے سے اللہ کے حمید ہونے پہ کوئی فرق نہیں آیا، اللہ نے ان تمام کو ختم کر دیا۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو نوح کے بعد آئے، نوح علیہ السلام کے بعد آئے، لا يعلمهم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس وقت کی تاریخ مرتب نہیں کیا، اس وقت کیا کیا پیغام لائے کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ جانتے ہیں، اور جب اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا تو اب اللہ آ کے پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس رسول آئے، رسولوں نے کیا کہا اور قوم نے کیا جواب دیا، نتیجہ کیا نکلا۔ یہاں سے سوال جواب اب شروع ہوتا ہے۔ جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، رسول کی جمع رسول، رسول سنگل ہے واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ رسل، رسولہم، ان کے رسول ان کے پاس آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے، بالبینات، دلائل لے کر آئے،
ہر نبی کو اللہ نے معجزات دے کے بھیجے، وہ یہاں دلائل مراد ہے۔ اب نبیوں کے معجزات پر بحث یہاں نہیں، ہر نبی کے معجزات الگ الگ زمانے کے اعتبار سے تھے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، یہ ایک ٹکڑا ہے جو ساری اقوام میں پھر آتا ہے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، لوٹایا انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں۔ اس ترجمہ اس کا یہ ہے، لوٹایا انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، یعنی پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس ہم سننا نہیں چاہتے۔ جیسا حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم ان کو دیکھنا نہیں چاہتی تو کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتی، بحث سورہ نوح میں آ چکی ہے۔ تو جیسے ان کو دیکھنا نہیں چاہتی، ان کی بات سننا نہیں چاہتی، تقریباً اقوام کا یہ عالم تھا۔ فرمایا فردوا ایدیہم، لوٹایا انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کو، فی افواہہم، ان پیغمبروں کے منہ میں ہاتھ دے دیے اور کہا بس جو بولنا تھا بول دیا آپ نے، اب سنیں گے نہیں۔ اور اتنی شدت سے انکار کیا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہا ہم بے شک انکار کرنے والے ہیں، کفرنا انکار کر دیا ہم نے ان تمام کا جس کو دے کر آپ بھیجے گئے ہیں، جو آپ پیغمبر بن کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو دعوت نامہ لے کے آئے ہیں، جو فکر لے کر آئے ہیں، کفرنا، ہم نے ان کا انکار کیا۔ ایک رسول کی قوم نے نہیں، تمام رسولوں کی قوم نے، سب نے ایسا کیا، کیونکہ اکثریت کا حال بیان ہو رہا ہے اور ایمان لانے والے ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، آج بھی بے نمازی زیادہ اور نمازی کم، آج بھی یہ ہمیشہ رہا۔ تو اکثریت نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، اور شکن کی صفت ہے مریبن، ایسا شک جو ریب میں مبتلا کرنے والا ہے، تردد میں ڈالنے والا ہے، مما تدعوننا الیہ، ان تمام کی طرف جس کی طرف ہم کو آپ بلاتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں شک میں ہیں، اور جس پیغام کی طرف دعوت دیتے ہیں اس میں بھی شک ہے، اور یہ پیغام ہمارے اندر ایک تردد خیزان پیدا کرنے والا ہے کہ یہ صاحب کیا ہے، ہمارے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جو کھٹک رہی ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کہاں لے جانے والے ہیں۔ اب یہاں سے نبیوں کا جواب مشترکہ جواب ہے، ایک نبی کا نہیں، تمام رسولوں نے اپنی قوم کو یہی مضمون پیش کیا۔ قالت رسولہم، اگر ہوتا رسولہم ان کے رسول نے، لیکن یہاں تو ہے قالت رسولہم ان کے رسولوں نے کہا ان سے، مطلب یہ ہے کہ ہر قوم نے ایسا انکار کیا اور ہر قوم کے رسول نے قوم کو یہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ افی اللہ شکن، کیا اللہ میں شک ہے؟ افی اللہ شکن، آ کے معنی کیا اور فی کے معنی میں، افی اللہ، کیا اللہ کی ذات میں شک ہے؟ اگر تم اللہ کی ذات میں شک کرتے ہو تو سنو، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر ڈیزائن کے پیدا کرنے والا، فاطر کے معنی پیدا کرنے والا، اور فاطر ایسا پیدا کرنے والا جس کو بدیع بھی کہا اللہ نے، بدیع السماوات، فاطر السماوات، پہلے سے نمونہ موجود نہیں تھا، پہلے سے ڈیزائن موجود نہیں تھا، جس سے آسمان زمین کو بنایا ہے وہ مٹیریل پہلے موجود نہیں تھا، تم تو لوہا موجود ہے، سیمنٹ موجود ہے، جوڑ دیے، پھر بھی کہتے ہو میں خالق ہوں، عبد الخالق نہیں بننا چاہتے ہو، چند اشعار کا لیے کہا میں خالق اشعار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ترکیب کرتے ہو، تخلیق نہیں، لیکن آسمان اور زمین موجود نہیں تھا، اس کا مٹیریل موجود نہیں تھا، وہ معدوم تھا، ہم نے اس کو وجود بخشا ہے۔ جس نے آسمان کو پیدا کر دیا اس کے ہونے میں تم کو شک ہو رہا ہے؟ اگر تم آنکھوں کو مانتے ہو، کان کو مانتے ہو، موجودات کو مانتے ہو، تم آسمان تک نہیں پہنچتے ہو، لیکن تمہارے پاؤں تلے زمین تو موجود ہے، بتاؤ کس کی بچھائی ہوئی ہے یہ زمین؟ یہ ہے وحدانیت جو انبیاء نے پیش کی ہے، آج یہ آپ پیش کر سکتے ہیں آپ کے پڑوسیوں کو، مگر ابھی تو ہم
کاروبار میں لگے ہیں، مرنے کے بعد ملے گی فرصت جب قبروں میں سو جائیں گے۔ یہ پیغام دیا ہے نبیوں نے قوم کو، یہ پیغام ہم کو بھی دینا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کون سمجھائے گا ان کو؟ یہاں وہی جواب دیا ہے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تم کو بلاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر، معجزات دے کر تمہیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ لیغفر لکم، میں جو لام زیر لی ہے یہ تاکہ کے معنی میں ہے، لیغفر لکم، تاکہ مغفرت کر دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی۔ ذنوب جمع ہے ذنب کی، گناہوں کی بخشش۔ معلوم یہ ہوا جب پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی اطاعت میں لگ جائیں گے تو اطاعت کی وجہ سے جو پہلے گناہ تھے ان کو اللہ دھل دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آ چکا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب نبیوں کی دعوت قبول کر لیا، نیکیاں شروع کر دی تو نیکیوں کی برکت سے گناہ مٹ جاتے، یہی تو ہے یہاں۔ اور دوسرا فائدہ ہوگا وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو مؤخر کریں گے ایک متعینہ مدت تک، جو لکھی ہوئی ہے تمہاری حیات، اس حیات تک تم کو اللہ مؤخر کریں گے اور تم کو وہ موقع عطا فرمائیں گے کہ ان ایام میں تم بڑے مطمئن رہو، بڑے سرور میں رہو، کیونکہ مومن کی حیات بے چین نہیں ہوتی، مومن کی حیات حیات طیبہ ہوتی جس میں سکون و قرار ہوتا، راحت و سرور ہوتا، اس کے دل میں اضطراب نہیں ہوتا۔ تو تم کو ہم مؤخر کریں گے اس وقت تک جو تمہارا وقت مقررہ متعینہ ہے۔ یہ تو تقریر ہوئی انبیاء کی۔ اسی آیت میں قوم کا جواب کیا ہے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم کا جواب ہے یہ، قوم نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری ہی طرح، یعنی بشریت کو نبوت کے خلاف سمجھا لوگوں نے۔ یہ بحث قرآن کریم میں اتنی جگہ ہے، اگر ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بنے گی صرف آیتوں پر۔ کیا اکثریت نے بشریت کو نبوت کے خلاف سمجھا، وہ آج تک زندہ چلے آ رہے ہیں۔ آج تک کتنے لوگ ہیں جو نبی کی نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، اور بشریت کا انکار کرنا نبوت کا انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ نبوت بشریت میں تلازم ہے، کوئی نبی غیر بشر نہیں آیا، کوئی غیر بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تین ہی مخلوق پیدا کی، نوری، ناری، خاکی۔ نوری فرشتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حاجت، کوئی خواہش نہیں رکھی، اور جو انسان ہے یہ حاجت والا ہے، ان کا نمونہ وہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کی نقل کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ تو کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، تھکتا نہیں، اس کو فالو کر سکتے انسان؟ ممکن نہیں۔ تو فرشتہ ہمارا نمونہ نہیں بن سکتا، پیغام لا سکتا ہے، ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ دوسرا کون ہے؟ ناری، آگ سے بنے ہوئے جنات، ان کی بھی اتباع ہم نہیں کر سکتے۔ خاکی ہو کر خاکی ہی کی اتباع کر سکتا ہے، نمونہ وہی بن سکتا ہے جو ہماری طرح بھوک جانتا ہو، ہماری طرح نیند جانتا ہو، ہماری طرح سونا جانتا ہو، ہماری طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو، ہماری طرح زمین سے غلہ نکال کر روٹی کھانا جانتا ہو، ہم اس کی نقل کر سکتے۔ نمونہ ہمارے واسطے وہ بن ہی نہیں سکتا ہے جس میں ہمارے صفات موجود نہ ہو۔ یہ قوم کی کمزوری ہے، اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ یہاں بھی قوم نے یہی کہا ان انتم الا بشر، نہیں ہو تم مگر ایک بشر مثلنا، ہماری ہی طرح۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ نبوت کے خلاف ہے بشریت، بشریت اور نبوت میں تضاد ہے، وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، مگر یہ غلط تصور ہے، قرآن نے یہاں رد کر دیا۔ ابھی جواب نہیں آیا انبیاء کا، ابھی تو ان کا سوال چل رہا ہے، جواب آنے دیجیے۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ ہم کو روک دو ان تمام چیزوں سے ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بتوں کی پرستش تھی۔ فَأْتُونَا، تو لاؤ ہمارے پاس،
بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل، حجت پیش کرو۔ تم انسان ہو کر بھی نبی ہو، تم انسان ہو کر بھی رسول ہو، اگر تمہارے اندر یہ خواص ہیں تو لاؤ دلیل پیش کرو۔ سلطان کے معنی دلیل، پورے قرآن کریم میں جہاں بھی سلطان آئے وہاں دلیل، حجت، برہان کے معنی میں آتا ہے۔ فَأْتُونَا، ہمارے پاس لے آؤ، سلطان، دلیل، مبین، کھلی ہوئی، گویا صاف معجزہ دکھلا دو۔ تمہارے نبی ہونے پر، تمہارے رسول ہونے پر جو دلیل ہو سکتی ہے پیش کرو۔ اب رسولوں کا جواب دیکھو کتنا معتدل ہے۔ ایسے صریح سوال جواب انبیاء کے اقوام کے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کی تلاوت کرنے والوں کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں کیونکہ سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہتے، اور جو جاہل عوام ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے۔ اللہ ہدایت دے کہ قرآن کریم کی عنایتوں میں غور کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ انبیاء کا درد کیا تھا، انبیاء کے دل میں کتنا سوز تھا۔ جواب کتنا ٹھوس ہے، دیکھیے آپ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہے ہم مگر بشر تمہاری ہی طرح، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ولكن اللہ، لیکن اللہ یمن، احسان کرتا ہے، من یمن، احسان کر دینا، علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو پکڑ کے احسان کر دیا، نبوت دے دیا، رسالت دے دیا، رحمت دے دیا، اس میں آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ جتنے رسولوں کے واسطے اللہ نے معجزات کا ذکر کیا ہے، لفظ عبد استعمال کیا ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ ہم نے اس پہ انعام کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کے موقع پہ عبد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عیسیٰ کو عبد کہا، حضرت موسیٰ کو عبد کہا۔ عبدیت تو اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں بے شک ہم تمہاری طرح انسان ہیں، انسان ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کسی بھی بندے پر اللہ احسان کر سکتا ہے، کسی بندے پر احسان کرنے میں بشریت منافی نہیں ہے، نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ جس پر چاہے احسان کر سکتا ہے، اس پہ آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے تمہارا ایک سوال تھا کہ تم کوئی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ پیش کرو، نبوت پر کوئی بہترین دلیل پیش کرو۔ اس کا جواب سن لو، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، اور نہیں ہے ہمارے قبضے میں کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہیں گے تو دکھا دیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دکھائیں گے۔ ہر نبی نے یہی کہا، معجزات اللہ کا فعل ہے، بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات تفصیل سے آئی ہے سورہ انفال کے اندر کہ آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکا، سب کی آنکھ میں پہنچ گئی بدر کے موقع پر۔ اللہ نے کہا یہ آپ کے ہاتھوں سے پھینکی گئی ہے لیکن پھینکا ہم نے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب پھینکا تھا آپ نے تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوا لیکن فعل اللہ کا ہے، یہ ایک فعل نہیں، تمام افعال۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی پیدا کیا اللہ نے اور تم جو کام کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انبیاء معجزات جو دکھاتے ہیں، اولیاء جو کرامتیں دکھاتے ہیں، ان کی اختیار میں نہیں ہوتی، چاہا رب نے دکھا دیا اور نہیں چاہا تو نہیں دکھایا، مرضی اللہ کی۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان ناتیکم، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ دیکھا آپ نے، یہ ٹکڑا تو گھر میں لگا دینا چاہیے سنہرے حروف میں۔ مومن کو بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ مومن کو بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب یہاں رکھا ہوا ہے، وعلی اللہ،
اور اللہ نے علی اللہ کو مقدم کیا اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کو مؤخر کر دیا. کیوں؟ علی اللہ کو مقدم کرنے کا فائدہ ہی نکلتا ہے ہی. جیسے ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، ایاک کو مقدم کرنے سے فائدہ کیا نکلا؟ ہی نکلتا، تیری ہی عبادت. ایسے یہاں بھی ہی نکلتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یہی کہاں سے نکلا؟ اللہ کو مقدم کرنے سے. کتنا پیارا جملہ ہے. ایمان والوں کو تو بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا چاہیے، اللہ کے غیر پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے، سورہ یونس میں یہ بحث آ چکی ہے 107 نمبر کی آیت پہ، وہاں بھی یہی مضمون ہے. اگر ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے تم کو تو ذہن میں بٹھا لو نفع اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا لکھ دیا اللہ نے. اور ساری کائنات مل کے تم کو ضرر پہنچانا چاہے، تمہیں ختم کرنا چاہے تو تم کو نقصان اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا لکھ دیا اللہ نے. یہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کمزوری ہے عقیدے میں. یہی کہا گیا یہاں پر. اور بھروسہ تو ایمان والوں کو اللہ پر ہی کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے جو بھروسہ کیا جائے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سب ایمان والوں کو بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کیوں اللہ ہی پر کیوں کرنا چاہیے، دماغ میں پلٹا کے سوال پیدا ہو سکتا ہے. جواب دیکھو کتنا پیارا ہے. وَمَا لَنَا، انبیاء فرماتے ہیں وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَنَا، اور ہمیں ہو کیا گیا؟ اللہ نتوکل علی اللہ، یہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمارا راستہ صحیح بتا دیا ہے. ایسا آ جاؤ میرے پاس، پھیرا نہیں، چکر نہیں، دھوکہ نہیں. ہدانا، ہم کو رہنمائی کیا. سبلنا، ہمارے رفیق کے واسطے جو راستہ ہے. باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ ادھر جاؤ گڑھے میں گر جاؤ. باپ کی محبت دنیا تسلیم کرتی ہے. باپ جب بیٹے کو بلاتا ہے تو چاہتا ہے کہ گڑھے میں نہ گرنے پائے، بچا کے بلاتا ہے ہاتھ پکڑ کے. قرآن کریم بھی لوگوں کی انگلیاں پکڑ کے چلاتا ہے، انگلیاں پکڑ کے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا راستہ جاتا جنت کو وہ دکھاتا ہے قرآن. یہاں واضح کر دیا. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر، حالانکہ اس نے ہم کو دارین کے نفع کا راستہ دکھا دیا. ہدانا، ہم کو دکھا دیا راستہ. یہ کون سا ہدانا ہے جس کو آپ مانگتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم. اہدنا، ہم کو دکھا دے راستہ. وہ راستہ دکھا دیا اللہ نے کتاب کو بھیج کر، نبی کو بھیج کر. سبل، سبیل کی جمع ہے راستہ. بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں میں سے جو راستہ ہمارے لیے مفید ہے دارین میں، وہ ہم کو دکھا دیا. وقد ہدانا سبلنا. یہاں تک بات ہدایت کی تھی، لیکن ایسی تبلیغ کرنے پر انبیاء کو اذیت پہنچائی گئی. اس کا کیا کریں گے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر ضرور کریں گے ان تمام تکلیفوں پر جو تم ہم کو پہنچانے والے ہو، یا تم کو جو توفیق ملی ہے تکلیف پہنچانے کی، ہم اس پر صبر کریں گے. انبیاء نے قوم کی تکلیفوں کو برداشت کیا. پتھر مارے گئے حضور کو، حضور نے برداشت کیا. دانت توڑے گئے حضور کے، آپ نے برداشت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا، فاقے پہ مجبور کیا، آپ نے اس بائیکاٹ میں 3 سال تک پتے کھا کے گزار دیا. یہ اذیت صحیح. سارے انبیاء کو دیکھو، کسی کو چیر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو پتھراؤ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کے لیے اس اذیت کو درجات میں بلندی کا سامان بنا کے رکھا. ہر داعی کو چاہیے کہ قوم سے صرف پھولوں کا ہار نہیں پہننا ہے، قوم سے پتھر بھی آئیں گے، گالیاں بھی آئیں گی، الزام بھی آئیں گے، اس کے باوجود ہمیں جھیلنا ہے. یہ کہا یہاں پر. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کیوں کریں، دل شکنی ہو گئی ہماری. نبیوں سے بڑا کس کا دل ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے پیارا جسم کس کا ہو سکتا ہے؟ جب نبیوں کو تکلیف پہنچائی گئی قوم کی طرف سے تو غیر نبی کو بدرجہ اولا سہنا چاہیے.
سبب ملتا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور کمال کی بات ہے کلام الہی کی شان دیکھو، لام زبر لا اور آخر میں نون پر تشدید، یہ دونوں تاکید کی علامت ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا، ان تمام چیزوں پر، آذَیْتُمُونَا، جو تم نے ہم کو اذیت پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وہی جملہ پھر آیا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ دو لفظ ہے، جملہ پورا ایک جملہ ہے، فرق کیا ہے؟ اوپر تھا مؤمنون، یہاں ہے متوکلون، توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے۔ اگر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، عدد پر، کثرت پر، مال پر، دولت پر، کسی اسباب پر نہیں۔ ایمان والوں کا اور توکل کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ تمام پیغام نبیوں کی زبان سے پہنچا، کتنا ٹھوس اور کتنا بہترین جواب نبیوں نے قوم کو دیا کہ ہم تمہاری تکلیفوں کو بھی جھیلیں گے، بھروسہ اللہ پہ کریں گے، ہماری ہدایت جس کے قبضے قدرت میں ہے، بھلا ہم اس کا حکم کیوں نہیں مانیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ دھمکی دی۔ وہ آج بھی یہی ہے، جب کسی سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آستین چڑھاتے، اور آستین چڑھانا جہالت کی علامت ہے، گمراہی کی علامت ہے۔ انبیاء کے پاس تو زبان ہے، دلائل ہیں، فصاحت ہیں، تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علمی بات کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہی نہیں وہ جہالت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، کیا جواب دیا ہے قوم نے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا کافروں نے رسولوں سے، کیا کہا رسولوں سے؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین سے، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے ہم تم کو ضرور بضرور نکال کے پھینک دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، تم کو ہم یہاں سے نکال کے پھینک دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، یہاں بھی لام زبر لا تاکید اور نون پر تشدید، ضرور بضرور کے معنی میں یہ بھی آیا، وہی مضمون یہاں بھی ہے، ہم ضرور بضرور تم کو نکال دیں گے، من ارضنا، ہماری زمین سے، ہمارے محلے سے، ہمارے گھر سے نکال دیں۔ نکال دینا حل نہیں ہے، مگر یہ دھمکی ہے۔ یا تو دوسرا راستہ یہ ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ کے آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ انبیاء پہلے تھے کیا اس مذہب میں جو لوٹ کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ اصل بات یہ ہے، پہلے انبیاء خاموش رہے، جب پیغام آیا تو پیغام کو پیش کیا، تو جب تک خاموش رہے تب تک قوم سمجھتی رہی کہ ان کا مذہب ہمارا مذہب ایک ہی ہے، اور جب قوم کو بات پیش کی گئی توحید کی تب سمجھ میں آیا کہ ان کا مسلک الگ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے پہلے چپ تھے گویا ہمارے مذہب میں تھے، اب پھر سے چپ ہو جاؤ یعنی مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو دو راستہ ہے، یا تو ہم بے دخل کر دیں گے اس شہر سے، جلا وطنی کو برداشت کر لو، یا اگر رہنا ضروری ہے تو آ جاؤ لوٹ کے ہمارے راستے میں، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، قومی دھارے میں آ جاؤ بولتے ہیں آج کے لوگ، قومی دھارے میں آ جاؤ، یعنی بت پرستی میں آ جاؤ، شرک میں آ جاؤ، اللہ کی بغاوت میں آ جاؤ۔ یہ دعوت آج بھی دلائل باطل۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایک جملہ بھیجا تسلی کا، اور کہا ان کے شہر بدر کرنے کی دھمکی سے ڈرنا نہیں، ان کا شہر نہیں ہے، شہر تو میرا ہے، شہر ان کا نہیں ہے، شہر میرا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ان رسولوں کے پاس وہی بھیجا، ان کے رب نے وہی بھیجا، لَنُهْلِكَنَّ، ہم ضرور بضرور ہلاک کر دیں گے ظالمین کو، جو آپ کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں ان ظالمین کو ہم خود ہلاک کر دیں گے۔ فرعون نے دھمکی دی، اس کو ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا، جتنی قوموں کی دھمکیاں ہیں سب کا انجام پڑھ لو، ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور مکے والوں نے دھمکی دی تھی حضور کو، مکے والوں کو ختم کر دیا جب تک کہ وہ ایمان پر نہیں آئے، جب ایمان پہ آئے تو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس آیت میں پیغام ہے ایمان والوں کو
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دشمن تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، ہم دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ شرط ابھی آئے گی، بیچ میں ایک ٹکڑا اور ہے۔ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور تم کو ہم بسائیں گے زمین میں ان کے ہلاک کرنے کے بعد۔ جیسے مصر خالی کر دیا فرعون سے، تو موسیٰ کی قوم کے وجہ سے ہم نے مصر کو دے دیا، آؤ بسو، پورے گھر خالی، پورے باغات خالی، پورے محلات خالی، آؤ، یہ ہے نسکننکم، ہم بسائیں گے، سکن یسکنو، رہائش گاہ بنائیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے۔ اب آیا ہے وہ شرط نامہ، کس کے لیے ہے یہ آباد رہنے کا موقع؟ کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دو لفظ ہے، دو مرتبہ خاف آیا، خاف مقامی اور خاف وعید، دو مرتبہ آیا۔ یہ خوبی اور یہ میرا قیام اور میرا بسانا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو خطرہ ہو میرے سامنے کھڑے ہونے کا، جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں لگایا، مال کہاں لگایا، بیٹوں کو کہاں لگایا، کس کام پہ لگا کے آیا؟ جو ڈرتا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ خاف وعید، اور جو ڈرتا ہوگا میرے وعیدوں کے انجام سے، میری وعیدوں سے جو ڈرتا ہوگا۔ دو شرطیں رکھا اللہ نے، ہم بسائیں گے، ہم دشمنوں کو ہلاک کریں گے، ان کے بعد تم کو آباد کریں گے، لیکن یہ موقع صرف اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور میرے وعیدوں سے، میری بنائی ہوئی جہنم سے ڈرتا ہو۔ دو شرطیں ہیں ہماری۔ ان تمام پیغاموں کے بعد بالآخر کیا ہوا؟ انبیاء کرام نے اللہ سے فتح مانگی، واستفتحوا، فیصلہ چاہا، واستفتحوا، اور فیصلہ چاہا انہوں نے، یعنی انبیاء کرام نے۔ حضرت موسیٰ نے بھی تو بد دعا کی، حضرت نوح نے بد دعا کی، جن لوگوں نے بھی اللہ سے فیصلہ چاہا، یا اللہ فیصلہ کر دیجئے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان بات بہت ہو چکی، اب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ واستفتحوا، فیصلہ چاہا، فتح کو مانگا۔ وخاب کل جبار عنید، اور جتنے سرکش اور ضدی لوگ تھے سب بے مراد ہو گئے۔ خواب، خائب و خاسر ہوئے، ناکام ہوئے۔ کلو جبار، ہر جبر کرنے والا، جبار مبالغہ ہے، جبر کرنے والا، مراد سرکشی اور ضد کرنے والا، اور عنید عناد سے بنا ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، سرکشی کرتا، ہر سرکش ضدی کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ کوئی سمجھے کہ ہلاک کرنے کے بعد تو اور اچھا ہوا، کس سے تمام ہو گیا؟ فرمایا ہلاکت کے بعد شروع ہوتا من ورائہ جہنم، من ورائہ جہنم، ورا ان کے معنی پیچھے، ان کی ہلاکت کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی ہلاکت کے بعد جہنم ہے، من ورائہ جہنم، جہنم ہے ان کے پیچھے، یہاں مرے وہاں نکلے، وہاں کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے؟ دو لفظوں میں پوری ہوئی بات۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یسقا پلائے جائیں گے، ساقی پلانے والا، یسقا فعل مضارع مجہول ہے، پلائے جائیں گے، کیا پلائے جائیں گے؟ مِن مَّاءٍ، ایسا پانی، صدید کے معنی جو پیپ ہوگا، لہو ہوگا، صدید کے معنی سواد ڈالیے، صدید پیپ، دھون، اس کو اللہ پلائیں گے، کس کے لیے؟ یہ ہر جبار، ہر عناد رکھنے والا سرکش اور ضدی انسان جو انبیاء کی بات نہیں مانتا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، یہ اتنا آسانی سے نہیں پی سکیں گے۔ کیسا پیئیں گے؟ یہ یتجرعوہ، گھونٹ گھونٹ کے اس کو نگلنا چاہیں گے۔ تجرع کے معنی جب کوئی کڑوی چیز ہوتی ہے گلے کے اندر پھنس جاتی ہے تو آپ حلق پہ زور دے کے نگلنا چاہتے ہیں، یہ تجرع ہے۔ اس لفظ کو مثال میں پیش کیا ہے صوتی، قرآن کریم کا صوتی اعجاز، یعنی اس لفظ میں وہی آواز ہے جو اس کے معنی ہے۔ آپ یہ لفظ اپنے زبان سے کہیے میرے ساتھ، یتجرعوہ، اب دیکھیے اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے آپ کے حلق میں گھٹنے کا کیفیت منظر آ، ورنہ یاد نہیں ہوتا۔
یتجرعہ، جیسا آپ ادا کریں گے یہ لفظ وہی اس کے معنی بھی ہے، یعنی ایسا گھونٹیں گے وہ۔ اور آگے لفظ ہے ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب ہے کہ وہ نگل جائے، نہیں قریب ہے کہ وہ اتر جائے۔ ساغ یسیغہ کے معنی ہلکا سمجھ کر اتارنا، ترنے والا نہیں بن جائے گا۔ پھر کیسا پھنسے گا؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ایسا پھنسے گا کہ ہر طرف سے موت آئے گی۔ جب گلے میں ٹھسکا لگتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو کبھی حالت دیکھی کسی کی آپ نے؟ پانی طلب کرتا ہے، پانی مانگتا ہے۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ٹھسکا لگنے میں ان کی حالت جو ہے بے خود ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتا ہے، کھانستے 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 حالت بے دم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایسا اٹک جائے گا کہ ہر طرف سے موت آئے گی، من کل مکان من کل سمت، ہر طرف سے موت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا نہیں۔ جتنی تکلیف سے موت آتی ہے اتنی تکلیف ہر طرف سے آئے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ موت کو تو ہم ذبح کر چکے ہیں میدے کی شکل میں، اب کسی کو موت آئے گی ہی نہیں۔ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد اللہ موت کو بلائیں گے میڈے کی شکل میں اور ذبح کر دیں گے، کہیں گے اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو صدمہ بڑھ جائے گا، جنت والوں کو راحت اور خوشی بڑھ جائے گی۔ جنتی کہیں گے اب ہم کو موت ہی نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ، اور جہنمی کہیں گے ہمیشہ زندہ ہو کر بھگتتے رہیں گے، کم سے کم موت کا تو امکان تھا، آتی تو سکون مل جاتا، اب موت گئی۔ تو اتنی تکلیف ہوگی اس کے نگلنے میں کہ ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ومن ورائہ، اور اس کے پیچھے عذاب غلیظ، غلیظ کے معنی گاڑھا، یعنی بہت سخت عذاب ہوگا۔ ان تمام تکلیفوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس پیدا ہو۔ اگر کسی کو آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا کے ساری نیکیاں بھی کر لے تو اس نیکیوں کی حیثیت کیا ہے اللہ سناتے ہیں۔ کوئی دواخانہ کھولتا ہے، کوئی بہت بڑا یتیم خانہ کھولتا ہے، کوئی بہت بڑا سرائے خانہ کھولتا ہے، سارے کھانے کھول لو، اگر ایمان کا کھانا نہیں کھلا ہے تو انجام سن لو۔ یہاں ایک ہی کھانا کھلنا ہے، کہ دل کا کھانا کھلے گا جس میں ایمان آئے گا، تو وہ کھانا کھلے گا جنت کا آپ کے لیے، ورنہ سارے اعمال کی حیثیت اللہ خود فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، کا رماد کا الگ ہے، رماد الگ ہے۔ رماد کے معنی راکھ، اور کاف حرف تشبیہ ہے، جیسے کا رماد، جیسے راکھ۔ کس کے اعمال ہیں یہ؟ مثل الذین کفروا، ان کافروں کی مثال، بربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے سارے اعمال کیسے ہوں گے؟ کا رماد، راکھ کی طرح۔ اور راکھ بھی کب اور کیسے وہ بھی رب اعظم، راکھ کی طرح ان کے اعمال ہوں گے۔ یتیم خانہ ہے، سرائے خانہ ہے، بڑے بڑے دان پن کیے ہیں، بڑے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کیے ہیں، ساری نیکیاں کر کے آ گئے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں راکھ ہے۔ کون سی راکھ؟ اشتدت بہ الریح، شدت کر گئی اس کے ساتھ ہوا۔ کون سے دن؟ فی یوم عاصف، تیز آندھی کے دن۔ عاصف کے معنی آندھی، سخت آندھی کے دن میں ہوا نے شدت کے ساتھ اس راکھ کو اڑایا۔ اب سوچو، تیز ہوا ہے، ہوا کی شدت ہے، اور دن بھی تیز ہوا کا دن ہے۔ ایک تو دن آندھی کا ہے، دوسرے ہوا میں شدت ہے، اس راکھ کا تیا پانچا ہوگا، کہاں گئی کدھر گئی؟ کون ڈھونڈ کے لائے گا اس راکھ کو؟ اس راکھ کو جمع کرنے پر قادر صرف اللہ ہے، دوسرا قادر کوئی نہیں۔ یہ فرمایا اللہ نے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن میں ہوا نے اس کے ساتھ شدت کی اور تیزی کی،
تو ان کے اعمال جو راہ کی طرح تھے کدھر گئے، کہاں گئے؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، قادر نہیں ہوں گے ان میں سے کچھ بھی، کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کمایا۔ مما کسبوا، ان کی کمائی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اڑ جائے گی۔ کتنی کمائی تھی؟ مما کسبوا میں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا سب راکھ تھے اور تیز ہوا نے اڑا دیا، اب ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہاں بڑے خوش ہیں کہ ہم تو کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں سمجھ کے کر رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد معلوم کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ بڑی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی ہے۔ اس گمراہی کی تشبیہ کلام پاک میں کئی جگہ آئی ہے، کئی مقام پہ آئی ہے، لیکن وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ 2 آیتیں اور سن لیجیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو شبہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے کیسے اڑا دیں گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تب تو اڑائیں گے، مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے اڑائیں گے؟ انسانی فطرت ہے، سوالات کرتا ہے، دماغ میں چکمے آتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہوگا تب تو کچھ ہوگا، اور یقین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیوں نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کی قدرت میں شک ہے تو قدرت کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھو جو اتنا قادر ہوگا وہ تم کو پیدا کرنے پر ضرور قادر ہوگا، قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھا تم نے اے مخاطب کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، قدرت دیکھو، ٹھیک ٹھیک بنایا، 7 آسمان اور 7 زمین، اور ان میں سورج کا نظام، قمری نظام، شمسی نظام، سیاروں کا نظام، بارش کا نظام، دھوپ کا چھاؤں کا نظام، رات کا دن کا نظام، ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس میں؟ یہ ہے بالحق، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ جو اتنا ساری مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تم کو بھی مارنے پر اور تمہارے بدلے نیا انسان پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، مطلب مٹا دے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذھبکم، تم کو لے کے چلا جائے، ویاتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق۔ ایک کو پیدا کرنے پر جو قادر ہے وہ سب کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ایک کو جو مارنے پر قادر ہے وہ سب کو مارنے پر قادر ہے۔ جس نے ایک سے ہزاروں لاکھوں کو پیدا کر دیا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کو ختم کر کے پھر سے نسیہ منسیہ کرنے پر قادر ہے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ سب اللہ پر گراں۔ وَمَا ذَلِكَ، اور نہیں ہے یہ علی اللہ، اللہ پر بعزیز، کوئی مشکل۔ تم سمجھتے ہوں گے کہ یہ مشکل ہے ان کو پیدا کرنا، نئی مخلوق کو لانا، مشکل کام ہے؟ اللہ پہ کوئی چیز مشکل نہیں۔ آخری آیت اس رکوع میں آیت نمبر 21 ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ قیامت میں جتنے لوگ ہوں گے سب نکلیں گے، فالوورز اپنے پیشواؤں کو ڈھونڈتے ہوئے نکلیں گے، اور جب ملاقات ہوگی تو کہیں گے دیکھو تم کو ہم نے فالو کیا ہے، کچھ کام میں آؤ گے آج؟ ہاں، یہ سوال جواب ہے یہاں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور سب کے سب ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے۔ وَبَرَزُوا، برزا یبرزو کے معنی ظاہر ہونا، اپنے اپنے منزلوں سے نکل کے آ جانا۔ اردو میں استعمال ہے بول و براز، جو بدن، جو پیٹ میں گندگی ہے باہر نکلنا، یہ براز ہے۔ برو، برزا کے معنی نکلنا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، سب کے سب، کمزور بھی طاقتور بھی، جس کو فالو کرتے رہے وہ مقتدا، وہ پیشوا، وہ رہنما، وہ بھی، اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ بھی، دونوں۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو بہت بڑے تھے، جنہوں نے تکبر کیا تھا بڑائی کی وجہ سے،
انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے فالوورز تھے، تمہارے پیچھے پھرتے تھے، تمہارے دم چھلے بنے ہوئے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمارے کام میں آؤ گے کچھ بھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں، اللہ کے عذاب سے روکنے میں کچھ ہمارے کام میں آ سکتے ہو؟ یہ سوال یاد کر کے ہاتھ میں لے کے روزانہ پڑھو کہ کس کو فالو کر رہے ہو، کون ہے جو کام میں آنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے سوال کیا ہے بتانے کے لیے، سب کے سب پوچھیں گے، مگر یہ حال ان کا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے، آخرت کو نہیں مانتے، نبوت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، منمانی کرنے والوں کا حال ہے یہ۔ ان تمام لوگوں کا ایک ہی سوال ہوگا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے کام میں تم آ سکتے ہو تو آؤ۔ جواب سنو، چونکہ وہ بھی گمراہ رہیں گے، بھٹکے ہوئے تھے تو بھٹکائے، خود بھٹکے ہوئے تھے تو بھٹکانے کی نوبت آئی۔ اس وقت سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو تم کو بھی ہم ہدایت دیے ہوتے، چونکہ ہم گمراہ تھے لہذا ہمارے پاس بھی گمراہی ملے گی۔ مٹھائی کی دکان سے مٹھائی ملے گی، گمراہی کی دکان سے گمراہی ملے گی۔ جس دکان میں جو چیز ہے، جس برتن میں جو چیز ہے، جس گھر میں جو چیز ہے وہی ملے گی۔ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے کیا ٹپکے گا؟ جو برتن میں ہوگا۔ اگر برتن میں جھوٹ ہے تو جھوٹ نکلے گا، اور برتن میں کفر ہے تو کفر نکلے گا۔ ہر برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، یہی جواب دیا انہوں نے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو تم کو بھی ہدایت دیے ہوتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، علینا جمع کا صیغہ ہے، تم پر نہیں، ہم سب پر، یعنی طالب اور مطلوب، اتباع کرنے والے اور متبوع دونوں پر برابر ہے۔ سواء علینا، کیا برابر ہے؟ دونوں حالتیں برابر ہیں، یا تو صبر کرو یا بے صبری کرو، کچھ فائدہ نہیں ہے، صبر کرو یا بے صبری کرو۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اجزعنا ام صبرنا، صبر کی ضد بے صبری، الگ کر دو، جزعنا ہمارا گھبرانا اور ہمارا صبر کرنا دونوں برابر ہے۔ ما لنا من محیص، بچنے کی کوئی صورت ہمارے واسطے نہیں۔ محیص کے معنی بھاگ کر بچنے کی جگہ، پناہ گاہ۔ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، چلائیں یا آہوزاری کریں، ہم پر تم پر یہ کیفیت برابر ہے، ہمارے واسطے اب کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ جن کی بات مان کر گمراہ ہوئے تھے۔ اب کسی کے دماغ میں آتا ہے کہ شاید وہ کام میں آئیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، وہ فرضی اور نقلی بت شاید ہمارے کام میں آ جائیں، تو یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، شیطان کی تقریر محشر میں ہونے والی ہے، جنت میں ہونے والی ہے نہیں، جہنم میں ہونے والی ہے۔ یہ شیطان کیا کہنے والا ہے؟ تمہارے کام میں میں نہیں آتا، میرے کام میں تم نہیں آتے۔ یہ پوری بحث انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے، یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔